گناہوں سے دل پہ سیاہی طاری ہو جاتی ہے۔ گناہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ گناہ کہتے کسے؟ گناہ کی تعریف آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان سے سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر کھٹکے۔ کوئی ایسا عمل جو آپ کے اندر کے ضمیر کو چوٹ لگائے اور آپ کو یہ اچھا نہ لگے کہ میرا یہ عمل لوگوں کو علم ہو، لوگوں سے چھپائیں اپنے جس کام کو، وہ عمل گناہ کا عمل ہے۔ اللہ کی طرف سے انسانوں پر جب عذاب کا نزول ہوتا ہے اس کا سبب بھی لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی اور گناہ ہے۔ مالک فرماتا ہے خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑائیں، خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں جو ایک عذاب کا دور دورہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے انفرادی طور پہ بھی گناہوں کی دلدل میں گر چکے ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی گناہ اس قوم کو اپنی اندھیری چادروں میں لپیٹ چکا ہے۔ قال نعم اذا کثر الخبث، جب برائی زیادہ پھیل جائے، جب شیطانیت طاری ہو جائے، جب خباثت عام ہو جائے، نیک لوگ اپنا حق ادا کرنا، اپنی ذمہ داریاں نبھانا چھوڑ دے، برائیاں پھیل رہی ہے۔ یہ صوفی صاحب مسجد میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے مار رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے اور یہ دعوت دے رہا ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا، دلوں کو جوڑیے، دلوں کو نہ توڑیے، بھلے شرک ہوتا ہے ہوتا رہے، کفر ہوتا ہے ہوتا رہے، اللہ کی عبادت سے بغاوت کی جاتی ہے، کی جاتی رہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے، خباثت زیادہ ہو جائے، شرافت کم ہو جائے، تو پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کے درے کے برسنے کا۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا پھر ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پہ عذاب رات کے وقت میں آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ جو اللہ کی بغاوت پہ دن اور رات گزارتا ہے، جو گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے، اسے کبھی بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اسے کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے، وہ رات کو پکڑ سکتا ہے، وہ صبح کو پکڑ سکتا ہے، وہ دن کے اجالوں میں پکڑ سکتا ہے، وہ رات کے اندھیروں میں پکڑ سکتا ہے۔ اللہ گناہگاروں کو ڈھیل بھی دیتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا، نیک آدمی پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، گناہگار پہ کم آزمائشیں ہوتی ہیں۔ کوئی گناہگار توبہ کر کے دین کی طرف چل پڑے تو اس پہ آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے، تیرا بیڑا غرق ہو گیا، وہ دیکھو کیسے کا کیسا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ ذکر، نہ اذکار، ہٹا کٹا، کبھی بیماری نہیں ہوا، کبھی نقصان ہی نہیں ہوا، مال بھی اچھا ہے، صحت بھی اچھی ہے، اور ہے بھی بے دین، ہے بھی نافرمان، ہے بھی شرابی، ہے بھی زانی، ہے بھی بے اللہ کی رحمت سے دور، لیکن ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر کبھی انسان گناہ کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے اوپر اللہ کی پکڑ کا احساس نہ ہو اسے، اور اس پہ پکڑ نہ آ رہی ہو، تو قرآن حکیم کی یہ آیت اپنے سامنے رکھیے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ،
काफिर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक में बेहतर ना समझे। अगर हमने रस्सी छोड़ी भी है, अगर हमने ढील दी भी है, वो सुबह शाम शराब के नशे में पड़ा है, वो सुबह शाम बदकारी के बिस्तर पे है, वो सुबह शाम सूद के कारोबार कर रहा है, उसको कभी कोई पकड़ नहीं आती। अल्लाह कहता है हमने जो रस्सी ढीली दी है इसको अपनी जान के लिए बेहतर गुमान न करो, बल्कि इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, हमने जो ये ढील दी है वो इसलिए ताकि ये गुनाह में और बढ़ जाए, ये और बदकारी में बढ़ जाए, ये और गुनाह में बढ़ जाए। ये अल्लाह की नाराजगी है, ये अल्लाह की तरफ से रहमत वाला माजरा नहीं है उसके साथ। ये ढील हमने इसलिए दी है ताकि ये अपनी नाफरमानी में और बढ़े। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, निहायत क्या है, एंड क्या है इसका? निहाया यही है कि इसके लिए रुस्वा कर देने वाला अज़ाब है। गुनाहों के बावजूद पुरसकून जिंदगी गुजारने वालों के लिए ये आयत डराने के लिए बहुत बड़ी आयत है कि अगर अल्लाह की पकड़ नहीं आ रही तो तुम्हारी हलाकत ज्यादा होने वाली है। अगर गुनाह करने पे रब पकड़ लेता है, मालिक पकड़ लेता है, तो ये तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह अपने बंदों को अज़ाब देकर उनके गुनाहों को हो सकता है दुनिया में ही माफ कर दे, या अल्लाह की पकड़ उनके इस्लाह का सबब बन जाए। और अगर छोड़ दिया, अल्लाह के लिए आला मिसाल, आप देखते नहीं स्कूल के अंदर उस्ताद को जिस बच्चे से ज्यादा प्यार हो उसकी छोटी छोटी गलती को उसे पकड़ता है, उसे टोकता है, उसे सजा देता है। क्यों? उस्ताद जितनी ज्यादा सजा देता है हकीकत में उससे अपने बच्चे से, अपने शागिर्द से उतना ही ज्यादा प्यार होता है। इसकी ये गलती भी खत्म हो जाए, ये भी खत्म हो जाए, इम्तिहान में आला से आला नंबर में। और एक तालिब इल्म है, उस्ताद उसको कुछ कहता ही नहीं है, वो आए ना आए, पढ़े ना पढ़े, जो मर्जी करे, परवाह कोई नहीं उस्ताद को। अब वो बच्चा ये समझे कि उस्ताद तो बड़ा मेरी इज्जत करता है, मुझे कुछ कहता ही नहीं है। हकीकत में वो उस्ताद की नजर में वो इतना गिरा हुआ है कि उसको ढील दी जा रही है कि जब साल का इख्तिताम होगा, तेरा पेपर होगा, तू फेल हो जाएगा, तेरा साल बर्बाद होगा, तेरी जिंदगी खराब होगी। और जिसको उस्ताद सजा दे रहा है, मार रहा है, डांट रहा है, खींच रहा है, उसकी एक एक गलती पे उसे टोक रहा है, हकीकत में उससे प्यार कर रहा है ताकि इसका एंड अच्छा हो जाए। अल्लाह के लिए आला मिसाल, अगर गुनाहों के बावजूद रस्सी ढीली है तो समझ लीजिए एंड बड़ा खतरनाक होने वाला है। और अगर गुनाह पे पकड़ आ जाती है तो समझ लीजिए अल्लाह तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी इस्लाह करना चाहता है, आजमाइशें भेजकर तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर देता है।